أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا جو ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نماز پڑھتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں تو ہم اپنی سمت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی قبلہ ہمارا جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا جو حکم فرمایا، مسلمان پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس مسجد الاقصی کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ گویا قبلہ جو تھا وہ مسجد الاقصی بیت المقدس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو نمازیں پڑھیں وہ ساری کی ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف، وہ مسجد الاقصی کی طرف نماز پڑھی، جتنی بھی پڑھی قبلہ وہیں ادھر کا رہا۔ اسی بات پر یہودی بعض اوقات طعنے بھی دیتے تھے مسلمانوں کو۔ وہ کہتے تھے، دیکھو جی آپ کا مذہب جو ہے کیسا ہے، آپ کا قبلہ تو ہے ہی نہیں، قبلہ تو آپ نے ہمارا ہی رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ ہمارا ہی مذہب قبول کر لو۔ اس طرح مسلمانوں کو برگلاتے بھی تھے کہ آپ کا تو قبلہ ہی نہیں ہے، آپ کا تو مذہب ہی ٹھیک نہیں ہے، اور طعنے دیتے تھے مسلمانوں کو، اور جو خاص طور پر نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم عطا فرمایا، قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو گیا، تو پھر جو یہودی تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، اور نئے نئے مسلمان جو ابھی کچے مسلمان تھے، ابھی جو وہ بھی بہکانے میں شبے میں پڑ گئے۔ انہوں نے، یہودیوں نے، ان مشرکوں نے بہکایا، تو پھر وہ جو ہے وہ شبے میں پڑ گئے جب ان کو کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ قبلہ جو تھا وہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب دیکھیں جی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی، انہوں نے قبلہ کو تبدیل کر لیا، تو پچھلی نمازیں تمہاری ادا نہیں ہوئیں، پچھلی نمازوں کا کیا کرو گے، تمہاری تو عبادتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے تو اس طرح سے انہوں نے ورگلایا مختلف طرح کے الفاظ دے کر، اور ساتھ یہ کہے کہ جو پیچھے فوت ہو گئے تھے آپ کے پچھلے، وہ سب انہوں نے نمازیں تو ساری وہ اس طرف پڑھی ہیں جو قبلہ بیت المقدس تھا، تو وہ ان کی تو نمازیں بھی نہیں ہوئے، ان کے اعمال ہی نہیں ہوئے، ان کے ٹھیک نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا فرمائیں، اور یہ جو ہے اس طرح کا شور ہوگا مسلمانوں کے اندر، جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں، اور منافقین اور مشرکین اور یہود ایک ہی ہو گئے، تو انہوں نے بہت ہی خراب کیا مسلمانوں کو اپنے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے، جب یہ ایسی باتیں وہ طعنے دیتے رہتے تھے پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلہ تبدیل کر دیا، یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا اصل میں، یعنی کون، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون قبلے پر قائم رہتا ہے اور کون اس سے پھر جاتا ہے، بس یہ بات تھی۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، سَيَقُولُ بڑی جلدی ہی وہ لوگ کہیں گے، یعنی ان قریب وہ کہیں گے، سَيَقُولُ السُّفَہاءُ کا مطلب ہے بے وقوف لوگ جو ہیں، وہ جو کم عقل لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے، من الناس سے، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں یا کم عقل ہیں، وہ یہ بات کہیں گے، ما کس چیز نے، وَلَّهُمْ پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم
ان کے قبلے سے، یعنی ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ اللہ تی جو، یعنی جس قبلے پر کانو یہ تھے، علیہا اس پر، یعنی پہلے جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ اب یہ باتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو ہے نا یہ جو کفار ہیں، یہودی ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، یہ سب ایسی باتیں کریں گے اور مسلمانوں کو ورگلائیں گے۔ اور واقعی انہوں نے جب ایسا ہوا تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ قبلے کو کیسے پھیر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا آگے، کل ان کو فرما دیں، للہ اللہ کے لیے ہے، مشرق والمغرب، یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ یہ مشرق مغرب، جو شمال جنوب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ ہر طرف ہے جدھر بھی، تو اللہ جو چاہے حکم فرما دے تو یہ اللہ کا ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر اس وقت وہ سارے یہودی چپ ہو گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم آ گیا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ اللہ کا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنا دیا ہے تو خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرتے تھے تو پھر ان کے لیے تو یہ بہتر ہے، تو ان کو بھی ادھر آ جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ لوگوں کو بتا دیں سب کو کہ جو مشرق اور مغرب ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الہ کی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، سیدھے راستے کی اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا قبلہ جو ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو یہ بھی یہ اس لیے فرض ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کسی ٹرین میں یا بس میں کسی چل رہی ہے، قبلے کا وہ آپ معلوم نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ حکم ہے کہ نماز وہاں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ جو آیت ہے قبلے والی، یہ منگل کے دن ابو حاتم سے روایت ہے کہ منگل کے دن نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15 جو تھی اس کو یہ آئی تھی تحویل قبلہ کا جو حکم تھا، یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد بنی سلمہ میں تھے اور نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ تو نماز ظہر کی جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ موڑ دیا کعبہ شریف کی طرف اور اللہ کا حکم سنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ گئے، تو وہ سارا جو نظام تھا وہ سارا، یعنی پیچھے جو مخلوق تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عورتیں اور مرد، وہ بھی انہوں نے اپنی جگہ بدل لی۔ تو اس پر یہودی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے پھر مسلمانوں میں یہ فضول باتیں شروع کرا دی کہ آپ کی پہلے کی نمازیں کدھر گئیں، آپ کے جو فوت ہو گئے ان کی نمازیں جو انہوں نے پڑھی تھی ادھر وہ کدھر چلی گئیں۔ تو مختلف طرح سے انہوں نے کوشش کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندے نے جو اعمال کیے ہیں چاہے پہلے کے ہیں وہ سب کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا تھا، بندے کی آزمائش تھی کہ کون قبلے پر قائم رہتا ہے اور کون اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ حکم فرمایا گیا۔ خانہ کعبہ جس جگہ پر قائم ہے، دیکھیں پہلے یہاں پر پانی تھا، پانی پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، اور یہاں پر جس جگہ پر خانہ کعبہ قائم ہے اس جگہ پر اسی پر ایک نقطہ یعنی سمجھ لیں، اور یہیں سے زمین کا آغاز ہوا، زمین کو یہاں سے بنایا گیا۔ دیکھیں اللہ کا قانون، دیکھیں ہمیشہ جو بھی کام اللہ کا ہوتا ہے وہ سینٹر سے بنتی ہے چیز۔ جیسے دیکھیں نا، نماز پڑھتے ہیں ہم، تو نماز میں جو صف ہوتی ہے اس کے درمیان میں جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، جیسے وہ درمیان میں، تو اللہ کی رحمت ان پہ آتی ہے پہلے، تو سینٹر سے ہمیشہ۔ اسلام بھی دیکھیں
مرکز کی طرف، یعنی درمیان میں جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہی اللہ کا اصول بھی ایسے ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے جس جگہ پر قائم ہے، تو یہاں سے زمین کو بنایا گیا، تو زمین جو ہے یہاں سے آگے پھیلائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، اور زمین جو ہے اس کو اگر ہر طرف سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زمین کا مرکز جو ہے وہی یہی خانہ کعبہ ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ بیت المقدس، بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر جو ہے خانہ کعبہ، یہ دنیا پوری کا مرکزی مقام ہے، اور اول سے، روز اول سے یہ جو ہے نا عبادت گاہ اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت اس طرف ہی کی جاتی ہے۔ لیکن ایک طرف آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں خانہ کعبہ کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سجدہ اس طرف کرو، تو بس ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو نہیں کرتے۔ تو خانہ کعبہ ایک سمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے، تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک یہ سارا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یہ قبلہ ہے۔ تو یہ ایک اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ بنایا تاکہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، وحدت کا نقشہ بنے، سب جو ہے جب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو سب جو ہے وہ جب بھی وہ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو ایک ہو جائیں، وحدت کا منظر پیش کریں، یک رنگی ہو جائے، مساوات ہو جائے، تو مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتحاد اور اتفاق اور اس طرح کے جو منظر کو دکھانے کے لیے، آپس میں ہم آہنگی اور محبت اور پیار اور بھائی چارے کو پروان چڑھانے کے لیے قبلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ جو ہے بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم سب میں اتحاد اور اتفاق کی نشانی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ کے، میں نے عرض کیا، پتھر کو یا عمارت کی پوجا نہیں کرتے، جس طرح کے کافروں نے سوال کیا ہندو نے کہ جو ہے نا ہم تو اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ بھی تو ایک اس خانہ کعبہ جو ہے پتھر کا بنا ہوا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کے لیے قرآن پاک ہی گواہ ہے، سورۃ القریش پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مکمل جواب دیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، پس تم عبادت کرو، ربا، اس رب کی، هَٰذَا الْبَيْتِ، جو اس گھر کا، یعنی اس بیت اللہ کا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ یعنی اب سجدہ اس کو ہوتا ہے جو اس گھر کا رب ہے، اس گھر کو سجدہ نہیں ہوتا بلکہ گھر کے رب کو سجدہ ہوتا ہے جو اللہ ہے۔ اور یہ جو گھر ہے اس کی طرف سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ حکم الہی یہی ہے کہ آپ نے سجدہ اس طرف کرنا ہے، تو سجدہ اللہ کو ہو جاتا ہے، اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو اس لیے یہ ثبوت قرآن پاک میں سورہ قریش میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے کام سارے اللہ کے حکم سے خالص اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس لیے بیت اللہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے، بیت اللہ کے اوپر جہاز بھی نہیں جا سکتا، اگر کوئی جہاز جائے یا کوئی چیز جائے تو مفلوج ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کافی جو ہے مہربانیاں اور کرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو مقام ہے جو بیت اللہ ہے، یہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، اور کرم اللہ تعالیٰ کا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے، جب یہ یہودی جو تھے مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے تھے کہ آپ لوگ کیسا مذہب ہے آپ کا تو قبلہ ہی نہیں ہے، آپ قبلہ تو آپ ہمارا استعمال کرتے ہیں، پھر مذہب آپ نے اپنا رکھا ہے تو مذہب بھی ہمارا اختیار کر لیں، تو یہ باتیں دکھ دیتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمارا قبلہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے تھے اور دعا بھی فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی التجا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرما دیا کہ آپ جہاں بھی ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی طرف
چہرہ مبارک پھیر لیں۔ تو ظہر کی نماز کے وقت آپ مسجد سلمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پوری کر لی تھیں، پھر جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک جو ہے آپ نے اپنا وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ پھیر لیا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو اس وجہ سے تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی طرف نماز پڑھی، قبلہ بطور، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا، اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں جیسے ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے جو اس کو پورا کرتے ہیں اس کی طرف گردن جھکا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور سب کو بتا دو تو سب کو حکم مل گیا، تو سب نے اللہ کے حکم سے وہ جو قبلہ بدل لیا، مسلمان ایک قبلے پر آ گئے اور آپس میں یک رنگ ہو گئے اور اتحاد اور اتفاق وحدت کا نمونہ بن گئے، اور سب نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، اور یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، سیدھے راستے پر آ جانا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہو گیا، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے پر مہربان ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو آزماتا بھی ہے، اور بندے جب اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کا راستہ مزید سیدھا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دے دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی اس آیت سے یہودیوں پر بھی کھول دیا کہ جو ہے نا وہ قبلہ جس کو بنایا گیا ہے وہ قبلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ بھی تو نسبت رکھتے ہو، تو پھر آ جاؤ نا اپنی کتابوں کو دیکھ کے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفات موجود ہیں، دین اسلام میں آ جاؤ اور اس قبلہ کی طرف آپ بھی آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف ایک دعویٰ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، جو آپ کا رب ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یعنی کچھ لوگ جو بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، وہ لوگوں میں سے وہ یہ ضرور کہیں گے مَا وَلَّهُمْ، کہ کس نے پھیر دیا، عن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، یعنی ان کے قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا، كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر یہ پہلے تھے۔ تو قُلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ کا ہے مشرق و مغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو، سب سمتیں جو ہیں اللہ کی ہیں، جس طرف بھی آپ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہی اس طرف ہے۔ تو یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو ایک قبلہ مقرر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ وحدت، اتحاد اور اتفاق کی ایک نشانی بنایا۔ اور یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں ہدایت دیتا ہوں جو کامیاب، یہ ایک امتحان تھا، اس میں جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے ان یہودی اور دوسرے جو منافقین تھے یا ان کی کہنے پر نہ آئے، شور و غوغا نہ کیا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے چہرے مبارک کو پھیر دیا اور قبلہ کو اپنا قبلہ، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مان لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی من یشاء، تو پھر میں راہ دکھا دیتا ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں، یعنی جو کامیاب ہو جاتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قبلہ سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں تو قبلہ سے مراد بندے کا لائف سٹائل ہے، یہ بھی بندے کا بدلتا ہے جب، تو پھر آپ دیکھیں نا دوسرے جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ بندے پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ہے نا اس کا قبلہ بدلتا ہے، قبلہ کا مطلب ہے اس کا لائف سٹائل بدلتا ہے، وہ اس قرآن پاک پڑھتا ہے، دین اسلام میں مکمل طور پر اپنے آپ کو لے آتا ہے، تو وہ جب وہ اپنی داڑھی رکھ لیتا ہے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتا ہے اسلام کے مطابق،
اور اپنے آپ کو اسلامی ظاہری طور پر مسلمان صحیح بنا لیتا ہے اور باطنی طور پر بھی اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، تو لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، پھر وہ اس بندے کے لیے مذاق کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں اس آیت کے مطابق وہ لوگ جو بولتے ہیں وہ بھی اسی طرح سا یقول السفہاء، وہ اسی میں آتے ہیں، وہ بھی بے وقوف ہیں جو ایسے بندے کا مذاق کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے، بلکہ اس کو خوشی سے ویلکم کرنا چاہیے، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ بھی بے وقوف ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، گویا وہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہوتی ہے اور وہ پھر ہدایت پا جاتے ہیں، اور اللہ کے اس آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو وہ صراط مستقیم سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت اور برکت نازل فرمائے، آمین۔